السلام علیکم، اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ فواد چپ ہو گیا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ اسی اثناء میں کرن نے بھی کتابیں لی اور باہر چلی گئی۔ فواد شاید کرن کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ فواد نے ہمت کر کے کرن کو سلام کیا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ آپ کو بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ فواد نے کرن سے کہا، جی مجھے بھی کتابیں ناولز پڑھنے کا شوق ہے۔ کرن نے نارمل انداز میں فواد کو جواب دیا، گرمی بہت ہے، آئے میں آپ کو اپنی گاڑی میں آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، ادھر بات کرنا مناسب نہیں۔ فواد نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کرن کو مخاطب کیا، نہیں میں چلی جاؤں گی۔ ارے ایسے کیسے، میں خود بس سٹاپ تک چھوڑ دیتا ہوں، گھبرائے مت، مجھے اپنا ہی سمجھے۔ کرن اب کچھ سوچ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے کرن راضی ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، پھر آپ بس سٹاپ پہ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کرن نے فواد سے سوال کیا۔ وہ آپ کے لیے کھڑا ہوتا تھا کیونکہ آپ مجھے اچھی لگی ہے، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کرن کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ محترمہ، دل کسی کا ملازم نہیں ہے جو پوچھ کر کسی کو پسند کرنے لگے۔ پھر دونوں جانب خاموشی چھا گئی۔ آپ سے میں نے معافی مانگنی تھی مگر آپ اس دن کے بعد نظر نہیں آئے۔ کرن نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا، معافی ایک شرط پہ مل سکتی ہے۔ فواد نے شرارتی انداز میں کرن سے کہا، کیا شرط ہے؟ کرن نے فواد سے پوچھا۔ بس ایک کپ چائے سے معافی مل سکتی ہے، نہیں کوئی چائے وائے، نہیں ٹھیک ہے، پھر کوئی معافی تسلیم نہیں کی جائے گی آپ کی۔ فواد نے کرن سے بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ کرن چائے کے لیے راضی ہو گئی۔ فواد نے قریب ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل پہ کار کو پارک کیا اور دونوں اندر چلے گئے۔ کرن نے آج سے پہلے اتنا شاندار ہوٹل کبھی نہیں دیکھا تھا، صاف ستھرا ماحول اور اے سی کی ٹھنڈی ہوا، جیسے کرن فیرس پہنچ گئی ہو۔ مگر کرن تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی، پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ آئی اور یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ لیکن کرن کو خیال آیا کہ اس کے خاندان والے اس ہوٹل کے پاس سے نہیں گزرتے۔ آپ مجھے بہت پسند ہو، مجھ سے شادی کرو گے؟ فواد نے بیٹھے ہوئے چائے کا آرڈر کیا اور ساتھ ہی اپنی بات بھی کہہ دی۔ مسٹر، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اور لڑکیوں کی طرح نہیں ہو کہ جان پہچان ہوئی نہیں اور آگے لائن مارے۔ ارے نہیں محترمہ، لائن جنہیں ماری جاتی ہے انہیں میں اتنی عزت نہیں دیتا۔ کرن، آپ جیسی نیک لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ کرن نے حیران ہوتے ہوئے فواد سے پوچھا۔ ان خوبصورت ہاتھوں میں آپ نے اپنا پیارا سا نام لکھا ہوا ہے۔ ویسے میرا نام فواد ہے اور میرا اپنا بزنس ہے۔ کرن ہاتھ میں چائے پکڑتے ہوئے فواد کو سن رہی تھی، گھر کا بھی سوچ رہی تھی کہ دیر ہو رہی ہے، آپ بہت کم بولتی ہے۔ فواد کی دلی خواہش پوری ہو گئی۔ کرن نے اپنا نقاب اتار لیا تھا۔ خدا کی شان، فواد کے منہ سے یکدم سے اللہ کی تعریف سننے کو ملی۔ کیا ہوا؟ کرن نے فواد سے جواب طلب کیا۔ کچھ نہیں ہوا، اللہ پاک کی شان بیان کی ہے کہ آپ میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لڑکی کو اس کی تعریف سب لفظوں میں سب سے اچھی لگتی ہے۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ کرن نے فواد کی بات کو ختم کر کے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فواد بھی کرن کے ساتھ چل پڑا۔ فواد بات کو بڑھانا چاہتا تھا اور کرن بھی کچھ ایسا ہی چاہتی تھی، مگر شرم و حیا کا فکر بنی بیٹھی تھی۔ اسے فواد پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا، لیکن وہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ لے میرا کارڈ، اس پہ میرا نمبر اور ایڈریس ہے، کوئی بھی کام ہو تو مجھے لازمی بتانا۔ بس سٹاپ آ چکا تھا۔ کرن نے کچھ کہے بغیر کارڈ کو فرش میں رکھا اور اتر گئی۔